बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला आया है, इस हवाले से ये बताना है कि इस केस से क्या इमरान खान और बुशरा बीबी निकल पाएंगे या नहीं, ये तफसील मैं आपको बताने लगा हूँ। और आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, और ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका है, जिसके तहत बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुनाई गई है और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल और 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस, जिसे अलकादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, पहला केस था जिसमें 9 मई 2023 को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और बाद 27 फरवरी 2024 को इन पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। ये फैसला इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जस्टिस नासिर जावेद राना की सरबराही में सुनाया गया है, जो कि 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। फैसले के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अलावा तहरीक इंसाफ के दीगर कई रहनुमा जो थे वो भी वहां पे मौजूद थे। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को वहां कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था और बुशरा बीबी अपना ये फैसला सुनने से काफी देर पहले ही पहुंच चुकी थी और उनको ये अंदाजा था कि के दिन यानी कि फैसला जरूर आएगा। गो के ये फैसला 3 दफा मुलतवी पहले हो चुका था, नहीं सुनाया जा रहा था। दूसरी तरफ ये है कि जबकि फैसले के मुताबिक अलकादर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में दे दिया गया है। आखिर ये 190 मिलियन पाउंड केस है क्या, ये मैं आपको तफसील बताता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ये नहीं पता कि ये 190 मिलियन पाउंड केस असल में क्या है। तो आपको मैं ये बताने लगा हूँ कि ये केस है पाकिस्तान के मरकजी एहतसाब अदारे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के तहत यानी कि नैब के तहत चलने वाला ये केस दरअसल बरतानिया से मौसूल होने वाले 190 मिलियन पाउंड के बारे में है, जिनके मतलब ये दावा किया गया कि इनको खुफिया तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगवाया गया है। नैब रेफरेंस में ये कहा गया है कि ये रकम बानी पीटीआई के ज़ेरे निगरानी मौसूल की गई, जो कि बहरिया टाउन सोसाइटी के मालिक मलक रियाज हुसैन की अमानत थी, जिसे जुर्माने की मद में एडजस्ट किया गया और इस फेवर के एवज इमरान खान ने उनसे माली फ़ायदा हासिल किया। नैब हुकाम के दावे के मुताबिक इस तस्वीर के बदले में अलकादर ट्रस्ट की 460 कनाल से जायद अराजी अतिये के तौर पर हासिल की गई। इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी समेत 8 अफराद को नामजद किया गया था, जिनमें बैरिस्टर शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, मलक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज फरागोगी और डॉक्टर बाबर अवान शामिल हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब भी जनाब इसमें शामिल हैं। इनमें से 5 मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया था और इनके दायमी वारंट भी जारी किए गए थे। इस केस में इमरान खान पर ये इल्ज़ाम आयद किए गए थे कि अक्टूबर 2019 में उन्होंने एक खुफिया मीटिंग की, जिसमें एक बरतानवी इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ तय पाने वाले खुफिया मुआहदे पर काबीना की मंजूरी ली, जबकि इससे मुतल्लक इनकी काबीना में भी किसी को कोई मालूमात ना थी और ना ही काबीना के असूलों के मुताबिक इस मामले को पहले सर्कुलेट किया गया। इल्ज़ामात में जो ये भी कहा गया है कि इस मामले में काबीना के अरकान को प्रेशराइज किया गया और ये मुआहदा एक बंद लिफाफे में तय पाया। नैब रेफरेंस में ये भी दावा किया गया था कि ये मामला काफ़ी पहले से ज़ेरे गौर था, यानी इस मुआहदे के मुतल्लक NCA और ईस्ट रिकवरी यूनिट के माबैन बातचीत जारी थी और ये मंजूरी तय पाए जाने के काफ़ी बाद ली गई और इसे खुफिया रखने के शक में भी जनाब ये यानी खुफिया रखा गया था बहरहाल, और ये शिक भी दर्ज की गई, जबकि ऐसे किसी मुआहदे को खुफिया रखने के कोई असूल या कानून मौजूद नहीं है। जो लिफाफा था ना खुफिया तौर पे कॉन्फिडेंशियल तौर पे जो पैसे उधर शिफ्ट किए गए, उस हवाले से नैब हुकाम की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मुआहदे के काबीना में तय पाने से पहले ही रकम का कुछ हिस्सा वसूल कर लिया गया था, यानी कि अपना हिस्सा ले लिया गया था, जो कि वफाकी हुकूमत के अकाउंट की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौसूल हुआ था। हालांकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट जो है वो इस मकसद के लिए नहीं होता, लेकिन बहरहाल उन्होंने जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इस सारे पैसे को यानी कि अपना हिस्सा लेके तो बाकी डाल दिए।
ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک ریاض کی جانب سے القادر ٹرسٹ کی زمین کوئی ڈونیشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے، یعنی کہ اپنا حصہ لینا، اور وہ رقم جو برطانیہ سے آئی وہ بیریا ٹاؤن سوسائٹی کے ذمے سپریم کورٹ کو واجب الادا جرمانے میں ایڈجسٹ کی گئی، اور اس کے عوض ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ کے لیے سہاوا ضلع جہلم میں مزید زمین دی، یعنی کہ زمین دی اور زمین عطیہ کر دی انہوں نے۔ الزام کے مطابق یہ معاہدہ ملک ریاض اور بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان طے پایا، کیونکہ رقم کے اس سارے معاملے کے دوران ہی عمران خان نے القادر ٹرسٹ کا اعلان کیا تھا، اور خود عمران خان اور بشرا بی بی اس یونیورسٹی کے ٹرسٹیز ہیں، یعنی کہ دونوں کا نام مالکوں کے نام کی طرح یعنی کہ لکھا گیا ہے۔ ان کے علاوہ زلفی بخاری اور ڈاکٹر بابر اعوان بھی اس پروجیکٹ میں سربراہان کے طور پر شامل تھے، جو بعد میں اس سے الگ ہو گئے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی پہ بھی یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی درینہ دوست فرا گوگی کے ذریعے 400 کنال اراضی حاصل کی، جبکہ فرا گوگی کے نام بھی 240 کنال اراضی منتقل کی گئی، اور زلفی بخاری کے نام پہ بھی ایسی ہی کوئی منتقلی کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی قیادت اور خود بانی پی ٹی آئی نے بھی ان الزامات کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ رقم حکومت پاکستان کی نہیں تھی، اور 3 دسمبر کو کابینہ کا یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے اس منی ٹرانسفر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر ان کی زمین پیسہ اسٹیٹ کی نہیں تھا تو ملک ریاض کا تو تھا نا، تو آپ عمران خان صاحب ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے جناب اپنا حصہ لے کے اور باقی پیسے ان کو دے دیے، یعنی کہ ان کا جرمانے میں ایڈجسٹ کرا دیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ کیا یہ ایک فیئر ٹرائل ہے جو ہوا ہے؟ کئی ہفتہ مؤخر ہونے کے بعد سنائے جانے والے اس فیصلے کو فری اور فیئر ٹرائل کہا تو جا رہا ہے، لیکن مگر سمجھ کوئی نہیں رہا بلکہ اس کرپشن کے الزام کو نون لیگ پہ لگے کرپشن کے بے شمار داغوں کے جواب میں ایک انتقامی کارروائی کہا جا رہا ہے۔ تو اس طرف جسٹس ناصر جاوید رانا جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا، ان کی اپنی کریڈیبلٹی پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ انہیں 2004 میں عدالتی کارروائی اور پریکٹس سے خارج کر دیا گیا تھا، اور بعد ازاں جوڈیشل پریکٹس کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ لہذا سوال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ تعینات کیوں کیا گیا اور ان سے ایک اہم فیصلہ کیسے کروایا گیا، اور پھر اس پہ فری فیئر ٹرائل کا دعویٰ کرنا بھی ایک مضحکہ خیز بات ہے، جبکہ واقعے کے اصلی کردار ملک ریاض کے خلاف کوئی کارروائی تاحال نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کی امید ہے۔ پی ٹی آئی اطلاعات کے مطابق اس فیصلے کے بارے میں بانی پی ٹی آئی کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا اور ان سے بات چیت بھی جاری تھی، اور یہ خبر اڈیالہ جیل سے باہر بھی آ چکی تھی۔ تحریک انصاف کی قیادت کو اور صحافیوں تک کو بھی یہ فیصلہ پہلے سے معلوم تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحافیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جن میں جناب غریدہ فاروقی اور مہر بخاری انہوں نے ٹویٹ کر دیے تھے باقاعدہ، اور یہی فیصلہ جو تھا جو عمران خان کو سزا ہوئی تھی، یہی سزا جو ہے انہوں نے بتا دی تھی کہ عمران خان صاحب کو 14 سال اور بشرا بی بی کی 7 سال سزا ہوگی، تو وہی ایز اٹ از ان کو سزا ہو گئی جو صحافیوں نے ٹویٹ کر دیے ایکس اکاؤنٹ سے اپنے۔ اچھا، تحریک انصاف کی قیادت کو اور صحافیوں تک کو یہ فیصلہ پہلے سے معلوم ہو چکا تھا، جس کا اظہار بھی وہ اپنے ٹویٹس میں کر چکے تھے، لہذا اس خبر پہ کوئی حیرانی کا اظہار کسی بھی جانب نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے اس فیصلے اور اس مقدمے کو سراسر بے بنیاد من گڑت قرار دیا کہ اس سے عمران خان کو نہ تو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے، نہ ہی ریاست کو کوئی نقصان پہنچا ہے، اور فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت پر پرعزم ہے۔ دوسری طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ منسٹر گوہر کی آرمی چیف سے کافی تفصیلی ملاقات اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا، جبکہ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے بھی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ فیصلے کے بعد سے عوام کا پرزور احتجاج بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس فیصلے نے عوام کی نظر میں عدلیہ کی ساکھ کو مزید خراب کر دیا ہے، جبکہ عوام کا یہ بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ القادر یونیورسٹی جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے بنائی گئی اور یہ ایک مذہبی مقصد تھا، جس کے خلاف سازش کر کے اسے ایک جرم ثابت کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت ہے اور عوام کا رد عمل بھی ایک یقینی بات ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو کئی ہفتے تک محفوظ بھی اس لیے رکھا گیا تھا کہ سوشل میڈیا کمپین اور عوامی رد عمل کو قابو کیا جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی سے بھی اس کی درخواست کی گئی کہ جہاں تک ہو سکے حالات قابو میں رکھنے چاہیے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل کیا جا چکا ہے، جن میں کچھ مقدمات میں بری ہو گئی ہیں اور کچھ میں ان کی سزا جو ہے وہ معطل
ہو گئی تھی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ 2 جو ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اور توشہ خانہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی یہ سزا برقرار رہے گی یا یہ سزا بھی پچھلے مقدمات کی طرح معطل ہو جائے گی یا پھر ان کا آگے کا کوئی لائے عمل کیا ہوگا. حالات اور مذاکرات تو اس جانب ہی اشارہ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے پہ جلد ہی کوئی یو ٹرن آ جائے گا. یا تو عارضی طور پہ عمران خان کو ضمانت پر رہائی مل جائے گی یا پھر اس فیصلے کو بھی پچھلے کئی فیصلوں کی طرح معطل کر دیا جائے گا. اس سے آگے اب پی ٹی آئی کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا راستہ تو موجود ہے اور اپیل بھی ضرور کی جائے گی، مگر یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ سزا کی معطلی یا پھر ضمانت میں کتنا وقت لگ سکتا ہے. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ کیا رنگ لائیں گے. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے. اور چوتھی طرف یہ فیصلہ آنے کے بعد سوشل میڈیا پہ جناب اسی طرح جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ایکس اکاؤنٹ ہے جو کہ امریکہ سے چلتا ہے، اس پہ جناب اسی طرح ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور فوج کے خلاف اسی طرح ٹویٹ کیے جا رہے ہیں. اب آنے والا فصل جو وقت ہے وہ بتائے گا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور کیا ان کی اس مقدمے سے جان چھوٹ سکتی ہے یا نہیں. یہ آنے والے آپ کو چند دن ہی بتا دیں گے. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.